الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى أولياء أمته والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم محترم احباب، چھٹا سپارہ ہے سورۃ النساء کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ آیت نمبر 156 کی تلاوت کی ہے۔ در حقیقت یہ آیت مبارکہ ہمارے فجر کے درس کا تسلسل ہے۔ سوموار کو فجر کا درس دیتے ہوئے موبائل فون کی چارجنگ ختم ہونے کی وجہ سے ریکارڈنگ پوری نہ ہو سکی، اور چونکہ سورۃ الفاتحہ سے الحمدللہ سارے دروس یوٹیوب پر دیے جا رہے ہیں، اب درمیان میں یہ ایک درس چھوٹ جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو چونکہ اس دن ریکارڈنگ نہ ہو سکی تو اس لیے میں نے خیال کیا کہ آج خطبہ جمعہ میں اسی آیت مبارکہ کے حوالہ سے کچھ گزارشات عرض کر دیتا ہوں۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، بات یہود کی ہو رہی ہے، یہودیوں کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ آیت مبارکہ اس کا ترجمہ میں نے عرض کیا، لیکن یہ ترجمہ کوئی پورا جملہ نہیں بن رہا۔ ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم پر ان کے بہتان لگانے کی وجہ سے
آگے اس وجہ سے ہوا کیا یا ہوگا کیا تو اس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہاں پر کچھ یہود کے جرائم کی ایک فہرست چل رہی ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے میثاق توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کا قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی۔ تو یہ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر بھی 4 جرائم گنائے گئے ہیں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ آج کے درس یا خطبہ جمعہ کے لیے تلاوت کی گئی ہے، تو اس میں بھی 2 مزید جرائم ذکر کیے گئے ہیں، اور اس سے اگلی آیات میں بھی ابھی جرائم کی فہرست چل رہی ہے، اور یہ جرائم کی فہرست جب مکمل ہوتی ہے تو آیت نمبر 161 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے جرائم کی وجہ سے نتیجہ یہ کہ جو ان میں سے کافر ہیں یعنی کفر کے اوپر قائم رہنے والے ہیں، جو ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ اگلی آیت میں پھر ان کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان لے آئیں، ان کا اگلی آیت میں تذکرہ آ رہا ہے، تو جو کفر پر ہی قائم رہے، جو ایمان نہ رہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جرائم کی فہرست ذکر ہو رہی ہے، جس میں اللہ نے یہاں اس آیت مبارکہ میں یہود کے 2 جرم ذکر کیے۔ ایک ذکر فرمایا کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دوسرا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جرائم کی فہرست جو پچھلی آیت مبارکہ سے شروع ہوئی تو اس میں بھی یہ لفظ آیا تھا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، تو کفر کا لفظ تو وہاں پر بھی آ گیا تھا، اب فہرست کو گنواتے ہوئے یہاں پر پھر بِكُفْرِهِمْ آ گیا، حالانکہ اس کا تو پچھلی آیت میں بھی ذکر آ گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر بِكُفْرِهِمْ کے بعد بِآيَاتِ اللَّهِ کا لفظ ہے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر، تو اس سے جو ہے اگرچہ مراد تو یہی ہے وہاں پر بھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو صحیح دل سے تسلیم نہیں کیا، لیکن اس میں ایک امکان یہ بن جاتا ہے کہ عملی انکار ہو، کہ عمل نہیں کر رہے، تو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، تو صرف عملی انکار کے لیے بھی وہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے دوبارہ بِكُفْرِهِمْ فرمایا کہ صرف عملی انکار نہیں، حقیقت میں ہی وہ کفر پر قائم ہے، تو ان کی حقیقت میں کفر پر قائم ہونے کی وجہ سے کہ وہ ایمان کی طرف نہیں آتے ہیں، اور دوسرا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے محترم احباب، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر یہود نے الزام لگایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زنا کا الزام لگایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کی ولادت کے حوالہ سے، اور اسلام نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع کیا ہے اور دفاع کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے
اللہ کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر جب الزام لگا تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور حضرت سیدنا موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات انہوں نے پھر گود میں پنگھوڑے میں کلام کیا، قال انی عبد اللہ، کہنے لگے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی کتاب دی جائے گی، مستقبل کے لیے جو یقینی بات ہو تو صیغے ماضی کے استعمال ہو جاتے ہیں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، میری نبوت کا فیصلہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جس کو نبی بنایا جانا ہے تو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کسی غلط کاری کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی والدہ کی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی برات کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اور قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیا ہے۔ عیسائیت خود دفاع نہیں کر سکی، عیسائیت خود دفاع نہیں کر سکی۔ جو حقیقی انجیل تھی، جو اصل انجیل تھی، اس میں یقیناً دفاع کے متعلق آیات ہوں گی، لیکن جو اس وقت انجیل ہمارے پاس موجود ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، جو 4 انجیلیں عیسائیت کے اندر اس وقت رائج ہیں، ان میں کوئی دفاع نظر نہیں آتا، بلکہ دفاع تو دور کی بات، الٹا الزام کی تائید کا پہلو نظر آ رہا ہے موجودہ اناجیل میں۔ اللہ اللہ، عیسائیت گویا کہ خود متاثر ہو گئی یہود کی بکواس سے، یہود کے پروپیگنڈا سے۔ اللہ اللہ، یہ بائبل میرے ہاتھ میں ہے اور متی کی انجیل، یہ متی کی انجیل اور بالکل ابتدا پہلا صفحہ، پہلے باب کی پہلی ہی آیت کس طرح آغاز ہو رہا ہے؟ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، تو اگر نسب نامہ کوئی بنتا ہے تو وہ ماں کی طرف سے ہونا چاہیے، باپ کی طرف سے نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسب نامہ شروع کیا، نیچے تک پہنچایا 16 آیتوں کے اندر، اور 16 آیتیں جو آخری 16ویں آیت ہے وہ اوپر سے ابراہیم سے شروع ہو کر نیچے تک آتا گیا، تو آخر پہ لفظ یوں ہے اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا۔ یہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی بات نہیں ہو رہی، یہ بہت نیچے جا کر یہ 2 افراد ہیں، اور یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ تو یوسف نام کے آدمی سے شجرہ نسب ذکر کیا ہوا ہے، حالانکہ خود عیسائی بھی اس کے قائل ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم سے پیدا ہوئے۔ تو جب کنواری مریم سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ شجرہ نسب کیوں ذکر کر دیا تم نے؟ یہ سراسر ان کی والدہ کے اوپر بہتان ہے کہ نہیں؟ تو انجیل خود بہتان کا شکار ہو گئی ہے، جو موجودہ انجیل ہے، تحریف کی وجہ سے یہ بہتان اس میں آ گیا ہے۔ مرکز کی انجیل میں شجرہ نسب نہیں ذکر، یوحنا کی انجیل میں شجرہ نسب نہیں ذکر، لیکن متی کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں شجرہ نسب ذکر ہے۔ تو یہ واضح طور پر تحریف کا نتیجہ ہے، اور تحریف کرنے والا اس کی علمی حالت اس طرح ہے کہ آخر میں آیت نمبر 17 متی کی انجیل پہلا باب ہے، آیت نمبر 17 ہے، اس میں کیا لکھتا ہے کہ پس سب پشتیں ابراہیم سے مراد
حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم سے داؤد تک، یہ داؤد یہ انجیل کے لفظ کے مطابق صحیح تلفظ داؤد ہے، لیکن انجیل کا جو اردو ترجمہ ہے اس میں واو کے اوپر حمزہ پڑی ہوئی ہے، اس لیے داؤد میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اصل تلفظ جو ہے واو کے اوپر حمزہ نہیں ہے، واو کے اوپر الٹی پیش ہوتی ہے، داؤد تلفظ ہے اصل میں۔ تو بہرحال سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئی۔ اب کل پشتیں بھی کتنی ہونی چاہیے؟ 14 جمع 14 جمع 14 42 ہونی چاہیے، 42 ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر پشتیں ذرا گن کے دیکھیے گا تو یہ 40 پشتیں نظر آتی ہیں، 42 پشتیں نظر نہیں آتی۔ تو تحریف کرنے والے کی اپنی علمی حالت یہ ہے کہ اس کو پشتیں گننا تک بھی نہیں آتی، اس کو میتھ بھی نہیں آتا کہ 14 جمع 14 جمع 14 42 ہوتا ہے، 40 نہیں ہوتا۔ اور اگر ویسے پشت میں خود بندے کا اپنا نام نہیں آتا، پہلی پشت والد سے شروع ہوتی ہے نا، پہلی پشت تو والد سے شروع ہوتی ہے نا، چلو حضرت عیسیٰ کا نام بھی بیچ میں ہم گن لیں نا تو پھر بھی 41 نام بن رہے ہیں، 42 نام تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی نام بھی اگر گنے تو 41 بنتے، 42 نہیں بنتے۔ اللہ اللہ۔ اور لوکا کی انجیل کا 3واں باب آیت نمبر 23، تو وہاں سے پھر شجرہ نسب شروع ہوتا ہے۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً 30 برس کا تھا، اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یوسف ہے اس کے ساتھ حضرت مریم کی منگنی ہوئی تھی، نکاح نہیں، منگنی ہوئی تھی، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو بھائی صرف منگنی ہوئی ہے تو تم نے یہ بدبختی کرتے ہوئے اس کی طرف سے شجرہ نسب کیسے چلا دیا؟ متی کی انجیل میں شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلایا ہوا ہے، اور یہ لوکا کی انجیل میں شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک چلایا ہوا ہے، بلکہ آدم علیہ السلام پر بھی بند نہیں کیا گیا، آگے آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ اللہ۔ اور پھر متی کی انجیل کے اندر کیا دعویٰ تھا کہ سب پشتیں 42 ہیں۔ لوکا کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کی پشتیں گنے تو یہاں 55 ہیں، وہاں 42 ہیں، یہاں 55 ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی شمار کر لیا جائے تو وہاں 41 بنتے ہیں نام، یہاں 56 بن جاتے ہیں۔ اور پھر شجرہ نسب کے اندر نام بھی مختلف ہیں۔ متی کی انجیل وہ کہتی ہے کہ عیسیٰ کے والد کا نام یوسف، لوکا کی بھی یہاں تک تو متفق ہے کہ عیسیٰ کے والد کا نام یوسف، لیکن متی کی انجیل میں دادا کا نام یعقوب، اور لوکا کی انجیل میں دادا کا نام ایلی۔ متی کی انجیل میں پردادا کا نام متان آخر پہ نون کے ساتھ، اور لوکا کے اندر متات آخر پہ تا کے ساتھ۔ اس سے اگلی پشت میں متی کی انجیل میں الیعزر، اور لوکا کی انجیل میں لاوی، اگلی پشت میں الیہود اور ملکی، اگلی پشت میں اخیم اور ینا، سارے نام مختلف چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تعریفات کا نتیجہ ہے کہ نہیں؟ اور حضرت مریم کے اوپر بہتان عظیم میں شریک ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ اللہ۔ اسی طرح اوپر کی پشتیں ہیں، ساری گنوانے کا تو وقت نہیں ہوتا ہے مختصر وقت میں، جو میں کہوں کہ وہ زیادہ طوالت کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اللہ۔ اور میرے محترم احباب، یہودیت اتنا بڑا الزام لگاتی ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر، اور ظاہر بات ہے کہ یہ الزام
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کے شجر نسب کے حوالہ سے بنتا ہے. اور عیسائیت اس کے باوجود یہودیت کے ساتھ رہتی ہے. حالانکہ اصولی طور پر عیسائیت کو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے، اور ان کو اگر تعلقات ہونے چاہیے تو مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہونے چاہیے. اسلام کا ان کو احسان مند ہونا چاہیے، لیکن عیسائیت ان کے ساتھ نظر آتی ہے کہ جو ان کی والدہ کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں. زیادہ طویل وقت تو اب باقی نہیں ہے، مختصر وقت میں اس کی میں ایک چھوٹی وجہ جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا. اصل وجہ کیا ہے کہ عیسائیت جو ہے وہ یہودیت کے ساتھ تعلقات بناتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر سارے ایک ہی ملت ہے، سب اسلام کے مقابلے میں اکٹھے ہیں. اللہ اللہ. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہودیت نے ایک نقشہ ترتیب دیا ہوا ہے جس کو وہ گریٹر اسرائیل، اس کا وہ نقشہ انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا میراث علاقہ ہے اور ہم نے اس علاقے کے اوپر حکومت کرنی ہے. اور یہ علاقہ جو ہے اس کے اندر ترکی کا کچھ حصہ شامل ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے. اس کے اندر لبنان سارا شامل ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے. اس میں شام سارا شامل ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے. اس میں اردن سارا شامل ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے. اس میں فلسطین سارا شامل ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے. اس میں عراق کا کافی سارا حصہ شامل ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے. اس میں سعودی عرب کا کافی سارا حصہ مدینہ کے قریب تک، تبوک بھی اس میں شامل ہے، مدینہ کے قریب تک وہ اس میں شامل ہے، وہ بھی مسلمانوں کا علاقہ. اس میں مصر کا بھی کافی سارا حصہ شامل ہے، وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. تو یہ نقشہ انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے کہ یہ ہماری میراث حکومت ہے، یہ ہم نے حاصل کرنی ہے. عیسائی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے اس میں. تو یہودیوں نے جب بھی چڑھائیاں کرنی ہے مسلمانوں پر کرنی ہے، ہمارے خلاف یہود نے کبھی نہیں نکلنا. تو اس لیے عیسائی حضرات ان کو چونکہ اپنا تحفظ ملتا ہے ادھر سے، تو وہ حضرت مریم پر بہتان لگانے کے باوجود عیسائی انہی کی طرف جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تو جو ہے ہمیشہ ساتھ ہی رکھنا ہے، ہمارے خلاف یہی بولیں گے. جب بھی یہ اٹھیں گے مسلمانوں کے خلاف اٹھیں گے تو ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو تباہ کیا جائے. اور یہ جو انہوں نے نقشہ ترتیب دیا ہوا ہے، اس کی بنیاد بھی یہود کے پاس 100% غلط ہے. 100% غلط بنیاد ہے، حقیقی بنیاد نہیں ہے. کیا بنیاد ہے؟ اللہ اللہ. یہ میرے پاس تورات کی بائبل، تورات، اس کا پہلا حصہ پیدائش، اور پیدائش کے 15ویں باب کی آیت نمبر 18 سے 21 تک. اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا. ابرام سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ خیال رکھیے گا، عہد کس سے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کینیوں اور کینیزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے. کس سے وعدہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیا صرف یہود ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے؟ تو یہ جو وعدہ تورات کے اندر ذکر ہے، یہ یہود سے وعدہ نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے وعدہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مناسبت اسلام کی ہے، یہودیت کی نہیں ہے، عیسائیت کی نہیں ہے. مسلمان امت محمدیہ ہے اور ملت ابراہیمیہ ہے. مختلف چیزیں جو اسلام اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اندر ہے، ان کے اندر اشتراک نظر آتا ہے، یہودیت الگ کھڑی نظر آتی ہے، عیسائیت الگ کھڑی نظر آتی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اتنی مناسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں بنتی جتنی اسلام کی بنتی ہے۔ قرآن حکیم نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وہ کدھر سے یہودی اور عیسائی ہو گئے؟ وہ تو حنیف تھے، یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے، فرما بردار تھے، مسلم تھے۔ ان کی مناسبت جو ہے وہ امت محمدیہ کے ساتھ زیادہ بنتی ہے۔ بہت سارے وہ اعمال جو امت محمدیہ پر ہیں، وہ میں موجود ہیں، وہ شریعت ابراہیمی سے لیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارا حج، ہمارا قبلہ، ہماری نماز کے اندر درود شریف، یہ سارا کچھ، اور ہمارے شعائر، زیر ناف، زیر بغل بال تراشنا، ناخن تراشنا، ختنہ، یہ سارے سنت ابراہیمی ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، ان کے گھرانے سے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح لی گئی، زمزم ان کے گھرانے کی وجہ سے ہے۔ یہ سارا کچھ ملت ابراہیمی سے امت محمدیہ میں آیا ہے۔ یہودیت میں یہ ہیں چیزیں، عیسائیت میں ہیں، یہودیت اور عیسائیت کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ اصل جو ان کی میراث، جس کا وعدہ خود اسرائیل سے کیا گیا ہے، وہ ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس میراث کا تذکرہ ہے جو ابراہیم کی آل کو دی جانی ہے، اور ابراہیم کی آل کہلانے کے مسلمان زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ اللہ، اسرائیل کے لیے جو وعدہ ہے تو وہ پیدائش کا چوتھا حصہ گنتی، اس کے اندر باب نمبر 34، اس کے اندر وہ ساری پیمائش موجود ہے۔ اللہ اللہ، کہ جو ان کو وعدہ دیا گیا ہے، اور اس کے لیے میں یہ بائبل کی مختلف ایٹلسوں میں سے یہ نقشے بھی جو ہے وہ لے کے آیا ہوں، کہ جو ان شہروں کو ذکر کرتے ہیں کہ جو یہاں پر خاص اسرائیل کو دیے گئے۔ تو اس میں عبارت تو بڑی لمبی ہے، اب وقت مختصر ہے، زیادہ اجازت نہیں ہے وقت سے۔ تو اس کے اندر جنوبی سمت کے اندر دشت سین کا تذکرہ ہے، ملک ادوم کا تذکرہ ہے، اور دریائے شور کا تذکرہ ہے، اکرابیم کا تذکرہ ہے، اور قادس برنی کا تذکرہ ہے، اور حصر ادار اور ازمون کا تذکرہ ہے۔ اور یہ بائبل کی اٹلس، اس کے اندر یہ جنوبی سمت ہے جو نیچے ہے، اور اس کے اندر یہ قادش نظر آ رہا ہے۔ یہ قادس تک کی حدود ہیں، اور یہ حدود خود جو موجودہ اسرائیل ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ حدود اسی تک محدود ہیں، یہ اس سے آگے نہیں بڑھی ہوئی ہیں۔ اور مغرب کی سمت میں بڑا دریا میڈیٹرینین سی، اس کا تذکرہ ہے یہاں پر، اور وہ یہ مغرب کی سمت میں موجود ہے۔ اور مشرق کی سمت میں یہاں پر جو ہے دمشق کا اور حوران کا تذکرہ ہے، وہ یہ موجود ہے۔ تو یہ محدود سی یہ اتنی ریاست ہے۔ اور شمال کی سمت میں حماد کا تذکرہ ہے، سیداد کا تذکرہ ہے، حصر عینین کا تذکرہ ہے، یہ سارے ادھر موجود ہیں۔ یہ گنتی کے اندر بھی، اور پھر اس کے بعد حزقیل کا 47واں باب، اس کے اندر بھی یہ ساری سرحدیں ذکر ہیں کہ جو اسرائیل کے ساتھ جن کا وعدہ کیا گیا۔ اور یہ خود ان کی بائبل کی ایٹلسوں میں سے یہ نقشہ کہ جس کے اندر وہ ساری سرحدیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ موجودہ اسرائیل کا جو علاقہ ہے تقریباً اتنا ہی علاقہ ہے، اس سے زیادہ وسیع علاقہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ساری جو وعدہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے وعدہ نہیں ہے، ان کو دیے جانے کا وعدہ ہے، بعد میں وہ کھو دے تو اس کے بعد دوبارہ دیے جانے کا کوئی وعدہ تو رات میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو دیے جانے کا وعدہ ہے، یہ اصل میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں پورا ہو چکا ہوا ہے، یہ پورا ہو چکا ہوا ہے، یہ اب اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔
اور یہ نقشہ جو ہے جس کے اندر یہ خود یہودی ایڈریس والے وہ لکھتے ہیں کہ فلسطین ایز پرومسڈ، کہ فلسطین جس کا وعدہ کیا گیا، موعود زمین، ارض موعود، اور ارض موعود کی اس نے پوری جو ہے وہ باؤنڈری بنائی ہے، اور اس کے اندر وہی علاقے ہیں کہ جو اس نقشے کے اندر بھی ہیں، اور یہ سارا صرف وہ ایک علاقہ ہے کہ جو موجودہ اسرائیل اور اس کے تھوڑا سا قریب کا علاقہ ہے، اس میں کوئی زیادہ دور کی سرحدیں نہیں ہیں۔ وہ جو ترکی کو، عراق کو، شام کو شامل کیا گیا ہے، وہ وعدہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، جو خاص اسرائیل سے وعدہ ہے وہ تو یہ ہے۔ تو یہ جھوٹ بول کر جو ہے وہ دھوکہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ ساری ہماری میراث زمین ہے، کوئی ان کی میراث زمین نہیں ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ان کے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور ان کو یہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، جمعہ کا مختصر وقت ہے، وہ کچھ عبارات پڑھنے اور نقشوں کو پوری طرح سامنے کرنے کے لیے ناکافی تھا، اس لیے تھوڑی سی عبارات اور نقشوں کی وضاحت کے لیے تھوڑا مزید وقت لینا چاہوں گا۔ سب سے پہلی عبارت جو کہ تورات کی کتاب پیدائش اس کے 15ویں باب کی آیت نمبر 18 سے 21 تک ہے، جس کی بنا پر یہ نقشہ گریٹر اسرائیل کا بناتے ہیں۔ تو وہ عبارت یوں ہے کہ اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کینزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور رفائم اور اموریوں اور کنعانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ تو یہ وعدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے ہے، نہ کہ خاص بنی اسرائیل سے۔ مذکورہ عبارت کے متعلق اب ہم یہ نقشہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ وہ بناتے ہیں، جس کے اندر سارے مسلم علاقے ہیں، ترکی کا کچھ علاقہ ہے، لبنان ہے، شام ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، عراق ہے، کویت ہے، عراق کا کافی سارا حصہ ہے، کویت ہے، سعودی عرب کا کافی سارا حصہ ہے، مصر کا کافی سارا حصہ ہے، اور سعودی عرب میں یہ مدینہ کے قریب تک کا حصہ اس میں شامل ہے، تبوک کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے۔ خاص بنی اسرائیل سے جس ارض موعود کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ نہیں ہے کہ جس کا ذکر تورات کی کتاب پیدائش میں ہے، بلکہ وہ ہے کہ جس کا ذکر تورات کی کتاب گنتی کے 34ویں باب میں اور حزقیل کے 47ویں باب میں ہے۔ گنتی کے 34ویں باب کی آیت نمبر 1 سے 12 تک کی عبارت، اس کے اندر اس ارض موعود کا ذکر ہے اور باقاعدہ چاروں طرف سے اس کی حدود کا تعین جو ہے وہ بڑا واضح طور پر موجود ہے۔ تو وہ عبارت یوں ہے: پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنعان میں داخل ہو، یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراث ہوگا، یعنی کنعان کا ملک اپنی حدود اربع کے۔ تو تمہاری جنوبی سمت دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو، اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے، وہاں سے تمہاری سرحد اکرابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے اور سین سے ہوتی ہوئی قادس برنی کے جنوب میں جا کر نکلے اور حصر ادار سے ہو کر ازمون تک پہنچے،
फिर यही सरहद अज़मूम से होकर घूमती हुई मिस्र की नहर तक जाए और समुंदर के साहिल पर ख़त्म हो, और मगरबी सिमत में बड़ा समुंदर और उसका साहिल हो, सो यही तुम्हारी मगरबी सरहद ठहरे। और शुमाली सिमत में तुम बड़े समुंदर से कोहे हूर तक अपनी हद रखना, फिर कोहे हूर से हम्मात के मुदखल तक तुम इस तरह अपनी हद मुकर्रर करना कि वो सिदात से जा मिले और वहाँ से होती हुई ज़ेफ़रून को निकल जाए और हसर ईनान पर जाकर ख़त्म हो। ये तुम्हारी शुमाली सरहद हो। और तुम अपनी मशरक़ी सरहद हसर ईनान से लेकर सिफ़ाम तक बांधना, और ये सरहद सिफ़ाम से रिबला तक जो ऐन के मशरक़ में है जाए और वहाँ से नीचे को उतरती हुई किन्नरत की झील के मशरक़ी किनारे तक पहुँचे और फिर यर्दन के किनारे किनारे नीचे को जाकर दरिया शोर पर ख़त्म हो। इन हुदूद के अंदर का मुल्क तुम्हारा होगा। बाइबल की किताब हिज़किय्येल के 47वें बाब की आयत नंबर 13 से 21 तक की इबारत, जिसमें उसी अर्ज़ मौऊद का तज़किरा अपनी हुदूद अरबा के साथ मौजूद है, वो इबारत कुछ यूँ है। खुदावंदे खुदा यूँ फरमाता है कि ये वो सरहद है जिसके मुताबिक तुम ज़मीन को तकसीम करोगे ताकि इसराइल के 12 कबीलों की मीरास हो। यूसुफ के लिए 2 हिस्से होंगे और तुम सब यकसां उसे मीरास में पाओगे, जिसकी बाबत मैंने कसम खाई कि तुम्हारे बाप दादा को दूं, और ये ज़मीन तुम्हारी मीरास होगी। और ज़मीन की हुदूद ये होंगी: शुमाल की तरफ बड़े समंदर से लेकर हितलून से होती हुई सिदाद के मुदखल तक, हिमात, बेरूत, सिब्रैम जो दमिश्क की सरहद और हिमात की सरहद के दरमियान है, और हसर हत्तीकून जो होरान के किनारे पर है, और समुंदर से सरहद ये होगी यानी हसर ईनान दमिश्क की सरहद, और शिमाल को शिमाली अतराफ हिमात की सरहद शुमाली जानब यही है, और मशरक़ी सरहद होरान और दमिश्क और जिलाद के दरमियान से और इसराइल की सरजमीन के दरमियान से यर्दन पर होगी। शुमाली सरहद से मशरक़ी समुंदर तक नापना मशरक़ी जानब यही है, और जनूब की तरफ जनूबी सरहद ये है यानी तमर से मरीबूत के कादिस के पानी से और नहर मिस्र से होकर बड़े समंदर तक जनूबी जानब यही है, और इसी सरहद से हमात के मुदखल के मुकाबल बड़ा समंदर मगरबी सरहद होगा, मगरबी जानब यही है। इस तरह तुम कबाइल इसराइल के मुताबिक ज़मीन को आपस में तकसीम करोगे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, यह हम अब आपके सामने नक्शा कर रहे हैं जो कि बाइबल की एक अटलस से लिया गया है, और इसके अंदर बहुत सारे नाम जो हैं वो हमारे सामने नज़र आ जाते हैं कि जो गिनती और हिज़किय्येल की इबारतों के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हम जनूबी सिमत की बात करते हैं। जनूबी सिमत के हवाले से गिनती की इबारत जो है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि तुम्हारी जनूबी सिमत दश्ते सीन से लेकर मुल्क अदूम के किनारे किनारे हो। तो ये मुल्क अदूम जो है ये नक्शा में आपको नज़र आ सकता है। नक्शे के सबसे निचला हिस्सा जो है ये जनूबी सिमत है, और इसमें आप देखें कि एडोम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और इसी को एदोम कहा जाता है। और फिर इसके साथ लिखा है, और तुम्हारी जनूबी सरहद दरिया शोर के आखिर से शुरू होकर मशरक़ को जाए। ये दरिया शोर जो है ये वही है जिसको डेड सी कहा जाता है, और ये भी नीचे नक्शे के अंदर जो है वो डेड सी भी एदोम से थोड़ा सा ऊपर ये नज़र आ रहा है।
हिज़कियेल की जो इबारत है उसके अंदर ये लफ्ज़ मौजूद हैं कि और जनूब की तरफ जनूबी सरहद ये है, यानी तमर से मरीबूत के कादिस के पानी से और नहर मिस्र से होकर बड़े समुंदर तक। तो ये तमर जो है ये एदोम के साथ नज़र आ रहा है, और उससे थोड़ा नीचे जो है वो अगर आप देखें तो मरीबा ऑफ कादिश लिखा हुआ है, तो ये वही है जिसको मरीबूत के कादिस का नाम दिया जाता है। और यहाँ से होती हुई ये सरहद जो है वो नहर मिस्र के ऊपर जाके तो मेडिटेरेनियन सी, बहरा रूम, जिसको तौरात के अंदर बड़ा समुंदर लिखा गया है, तो ये बड़े समुंदर के साथ जा मिलती है। ये इसकी जनूबी सिमत है। उसके बाद हम ज़िक्र करते हैं मगरबी सिमत का। तो मगरबी सिमत की सरहद बड़ी वाज़ेह है, और गिनती की इबारत के अंदर भी और हिज़कियेल की इबारत के अंदर भी मगरबी सिमत के हवाले से यही लिखा है गिनती में, और मगरबी सिमत में बड़ा समुंदर और उसका साहिल हो, सो यही तुम्हारी मगरबी सरहद ठहरे। तो वो मगरब की सिमत में मेडिटेरेनियन सी, बहरा रूम, ये सारा फैला हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरी मगरबी सिमत को कवर कर रहा है। इसके बाद हम अब तीसरे नंबर पर शुमाली सिमत की तरफ जाते हैं, और शुमाली सिमत के हवाला से गिनती की जो इबारत है तो उसके अंदर ये है कि शुमाली सिमत में तुम बड़े समुंदर से कोहे हूर तक अपनी हद रखना, फिर कोहे हूर से हमात के मदखल तक तुम इस तरह अपनी हद मुकर्रर करना कि वो सदाद से जा मिले। तो ये बिल्कुल ऊपर की जो सिमत है नक्शे में, तो ये शुमाल है, और इसमें बहरा रूम के किनारा से जो है वो हमात वो ऊपर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। और वो हमात जो है तो ये वही वो है जिसको हमात कहा जाता है, तो इंग्लिश तलफ़ुज़ में हमात है। और सदाद वही है जिसको इंग्लिश में ज़िदाद लिखा हुआ है जेड के साथ। और हसर ईनान जो है उसका भी ज़िक्र है, और यहाँ पर यह है कि और वहाँ से होती हुई ज़ेफ़रून को निकल जाए और हसर ईनान पर जाकर ख़त्म हो। तो ये नक्शा में ऊपर की तरफ हज़र ईनान भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। तो ये शुमाली सिमत के मकामात भी इस नक्शे के अंदर वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम सबसे आखिर पे अब मशरक़ी सिमत की तरफ जाते हैं। मशरक़ी सिमत के हवाले से गिनती के अंदर इबारत जो है वो यूँ शुरू होती है कि और तुम अपनी मशरक़ी सरहद हसर ईनान से लेकर सिफाम तक बांधना। तो ये हसर ईनान से ही जहाँ शुमाली सरहद ख़त्म हुई है तो वहाँ से मशरक़ की तरफ मुड़े हैं, तो ये मशरक़ी सरहद जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। फिर जो है हिज़कियेल की इबारत मशरक़ी सरहद के हवाले से, और मशरक़ी सरहद होरान और दमिश्क और जिलाद के दरमियान से और इसराइल की सरज़मीन के दरमियान से यर्दन पर होगी। तो ये जिलाद भी ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। नीचे जो अम्मून है, बिल्कुल आप मशरक़ी सिमत में देखें तो अम्मून और होरान, इनके थोड़ा सा मगरब की सिमत में जिलाद नज़र आ रहा है। और होरान से थोड़ा ऊपर देखें तो वो दमिश्क भी मौजूद है। तो यहाँ पर इबारत में होरान, दमिश्क और जिलाद के दरमियान के इलाके का तज़किरा है। और गिनती की इबारत में शुमाली सरहद के हवाले से, मशरक़ी सरहद के हवाले से ये लफ्ज़ भी लिखे हुए हैं कि नीचे को उतरती हुई किन्नरत की झील के मशरक़ी किनारे तक पहुँचे। और ये किन्नरत की झील जो है ये वही है कि जिसको इंग्लिश में सी ऑफ गलीली कहा जाता है, और वो यहाँ पर नक्शे के अंदर नज़र आ रहा है जिलाद से थोड़ा सा ऊपर।
इफ्राइम से थोड़ा मशरक़ की तरफ ये सी ऑफ गलीली, यही किन्नरत झील है, तो ये भी नज़र आ रहे। और फिर गिनती की इबारत में है फिर यर्दन के किनारे किनारे, तो ये दरियाए उर्दन है जो कि नक्शे में गलीली की झील से डेड सी की तरफ दरमियान में दरियाए उर्दन भी नज़र आ रहा है, तो उसके किनारे किनारे का तज़किरा है यहाँ पर। और फिर इसके अंदर ये ज़िक्र है कि नीचे को जाकर दरिया शोर पर ख़त्म हो, ये गिनती की इबारत के अंदर ये मौजूद है। और दरिया शोर में पहले वाज़े कर चुका हूँ कि वही है कि जिसको डेड सी कहा जाता है। तो गोया कि नक्शा बड़ा वाज़े है। इब्तिदा भी यूँ समझे कि डेड सी से होती है। डेड सी से जो है वो जनूबी सिमत की इब्तिदा होके एदूम, तमर और मिरबा, कादिश यहाँ से होते हुए ये समंदर तक पहुँच जाती है। ये जनूबी सरहद, फिर मगरबी सरहद सारी समंदर के ऊपर ही मुश्तमिल है, बहरे रूम, मेडिटेरेनियन सी पर। और फिर शुमाली सरहद समंदर से हमात, सेदाद और हज़र ऐनान की तरफ, और फिर मशरक़ी सरहद हज़र ऐनान से दमिश्क, हौरान, जिलाद और गलीली का झील और दरिया उर्दन यहाँ से होती हुई ये बहरे मुर्दार पे आके मुकम्मल होती है। तो ये सारी जो ज़मीन है ये तकरीबन वही है कि जो इस वक्त इसराइल की मकबूजा ज़मीन है। और मैंने जुमा में ज़िक्र किया है कि हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना वालैहि सलात व तस्लीमात और हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहि सलात व तस्लीमात के दौर में इस सारे इलाके के ऊपर कब्ज़ा जो है वो बनी इसराइल का हो चुका और ये वादा उस वक़्त पूरा हो चुका था। मोहतरम सामीन और नाजरीन, ये अब हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं कि जो बाइबल की एक एटलस से लिया गया है, और ये हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके दौरे हुकूमत का नक्शा है। और उसके साथ ही हम ये अर्ज़ मौऊद का नक्शा रख रहे हैं, जो कि जिसके ऊपर बाकायदा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पैलेस्टाइन एज़ प्रॉमिस्ड। तो ये भी बाइबल की एक एड्रेस से हमने लिया है। तो ये दोनों नक्शे हम आपने सामने रख रहे हैं, तो आप इनको देखिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जो नक्शा है तो बिल्कुल वो वही है कि जो अर्ज़ मौऊद का नक्शा है। तो इससे बात बिल्कुल वाज़े है कि वादा उस वक़्त पूरा हो चुका हुआ है, और उस वक़्त पूरा हो जाने के बाद में जब इनसे ये चीज़ छिन चुकी तो उसके बाद अब ये दोबारा इसका दावा करना ये बिल्कुल बेसूद है। अब सबसे आखिर पे हम एक और नक्शा आपको दिखा रहे हैं, और ये वो नक्शा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिस वक़्त ये अर्ज़ मौऊद जो सारी वादे के मुताबिक बनी इसराइल को दे दी गई, तो फिर इसकी तकसीम भी बाकायदा की गई। और इस नक्शे के अंदर वो मुख्तलिफ़ कबाइल को जो जो हिस्सा दिया गया, तो वो सारे मुख्तलिफ़ कबाइल के हिस्सों का यहाँ पर जो है वो तज़किरा मौजूद है, उनकी निशानदही मौजूद है कि किस कबीले को कौन सा हिस्सा इस अर्ज़ मौऊद का दिया गया। तो ये तकसीम का नक्शा जो है ये भी बाइबल की एक एटलस से लिया गया है। तो इससे बात बड़ी वाज़े है कि ये अर्ज़ मौऊद जो है वो इसका वादा पूरा भी हो चुका, और ये तकसीम भी बाकायदा बनी इसराइल के अंदर हो चुकी हुई है।